بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، وہی گزشتہ باب ہے باب ذکر الفتن و دلائلها۔ اس باب کی ہم حدیث نمبر 4250 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے 4249 نمبر حدیث پڑھی تھی، اور یہ حدیث جو ہے، یہ دونوں حدیثیں 49 اور 50 ایک ہی نمبر کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں جو نسخہ ہے میرے پاس دارالحدیث قاہرہ کا طبع ہے، اس میں دونوں حدیثوں کو ایک نمبر دیا ہے، اور یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں دونوں کو الگ الگ نمبر دیا ہے۔ گویا کہ ایک حدیث ہے بعض نسخوں میں، اور بعض نسخوں میں یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ تو یہ حدیث میں پڑھتا ہوں گزشتہ حدیث۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعرب، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، للعربی اہل عرب کے لیے، عرب والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ من شر قد اقترب، اس شر سے جو بہت ہی قریب آنے والا ہے، جو برائی بہت جلد آنے والی ہے۔ عرب سے مراد یہاں پر عرب کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمان مراد ہیں۔ پھر عرب کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمان صرف عرب ہی میں تھے، یا معظم المسلمین، زیادہ تر مسلمان وہی تھے، اس لیے عرب کو ذکر کیا ہے، اور یہی شرح اکثر شارحین نے ذکر کی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے مراد عرب کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو عرب یا ان کے منہج سے اختلاف ہے بعض لوگوں کو، اس لیے وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی مذمت کے لیے ان احادیث کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی سنائی ہے۔ تو کون سے عرب والے؟ عرب والے تو صحابہ کرام بھی تھے، تابعین نظام بھی تھے۔ اگر ایسے لیں گے تو وہ پھر جو ہے سب کے لیے آپ ہلاکت کہہ رہے ہیں۔ تو ہلاکت اس کے لیے جو کتاب و سنت سے دور ہوگا، چاہے وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو، کہیں بھی ہو، جو بھی کتاب و سنت سے دور بھٹکے گا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ افلح من کف یدہ، جس نے اپنے ہاتھ کو روکا وہ نجات پا گیا۔ مطلب جب فتنے شروع ہوں گے، لوگ کتاب و سنت سے دور ہوں گے اور فتنوں کا دور دورہ ہوگا، تو ایسے وقت نجات کون پائے گا؟ جو اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ کس سے؟ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے، تلوار اٹھانے سے، فتنہ فساد میں داخل ہونے سے۔ جس نے اپنے آپ کو روک لیا وہ شخص نجات پا گیا، وہ فتنوں سے بچ گیا۔ تو فتنوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں، کچھ طریقے پیچھے گزر چکے ہیں۔ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، اللہ کی کتاب تو سیکھو اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کرو۔ یہاں پر ہے اپنے ہاتھ کو روکو، مطلب آپ کو فتنے میں اور لڑائی جھگڑے میں، آپ سے لڑائی جھگڑوں میں شرکت نہیں کرنی، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے۔ تو یہ فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ اس حدیث میں معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یعنی ہلاکت اور بربادی ہے جو اس شر سے جو قریب آنے والا ہے۔ اب وہ شر کون سا ہے اس کی بالتعین نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ارتداد کا فتنہ ہوا ہے، اور یا ایک ہی بعض نے کہا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو آپسی اختلافات وغیرہ ہوئے، بعض نے ان کو مراد لیا ہے، وغیرہ باتیں ہیں۔ تو باقی بعد نے جو ہے اس کو حضرت یزید اور حسین کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو بھی مراد لیا ہے، واللہ عالم۔ اگلی جو حدیث ہے یہ اسی سے متصل ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثتو یعنی مجہول کے شیخ کے ساتھ مجھے بیان کیا گیا ان ابن وہب، ابن وہب کے واسطے سے۔ کس نے بیان کیا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ حدثتو مجھے بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی کے واسطے سے امام ابو داود نے یہ چیز، یہ بات جو ہے بیان کی ہے۔ یہاں پر صحیح کا حکم لگا ہوا ہے، باقی جو ہے بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ الحدیث الاول صحیح والثانی ضعیف بسبب الانقطاع بینہم، واللہ اعلم۔
بہرحال دیکھیں گے حدیث کو. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم صلاح. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے، انہیں گھیر لیا جائے مدینے تک. ایحاصروا الی المدینہ، انہیں مدینے تک گھیر لیا جائے، مطلب چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھسیٹا جائے گا، مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا، انہیں دوڑایا جائے گا یہاں تک کہ مسلمان مدینے میں اکٹھے ہو جائیں گے اور مدینے تک ان کا محاصرہ کیا ہوا رہے گا. حتی یکون ابعد مصالحہم، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حکومت کی جو سب سے دور جو حد ہوگی، مصالح کا مطلب حدود، وہ مقام صلح ہوگی. صلح یہ جگہ کا نام ہے. صلح یہ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، جیسا کہ اگلے اثر میں آ رہا ہے. خیبر کے قریب ایک جگہ ہے اور خیبر مدینے کے قریب ہے، تقریباً 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے صلح. تو صلح یہ خیبر کے قریب ہے. تو مقام صلح یہ مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کی آخری حد ہوگی، اتنی مطلب سمٹ جائے گی مسلمانوں کی حکومت. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے مدینے تک، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حدود، حکومت کی حدود کہ سب سے زیادہ دور جو حد ہوگی وہ مقام صلح ہوگی. صلح جگہ کا نام ہے. صلح جگہ کا نام ہے. اس حدیث مطلب یہ حدیث گرچہ منقطع ہے لیکن اور دیگر حدیثیں جو ہیں اس کے لیے شاہد ہیں اور اس کے معنی کی تائید کرتے ہیں. اور ایسے یہ وہ حدیث بھی ہے جس میں یہ ان الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ مدینہ کی طرف ایمان ویسے ہی سمٹ کر چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس چلا آتا ہے. تو یہ مثال دی گئی ہے اس کی ایمان کی کہ ایمان جو ہے مدینہ اور اہل مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا. دنیا بھر میں ایمان جائے گا، پھیلے گا دین اسلام، پھر واپس گھومتے ہوئے مطلب لوگ جو ہے دین سے مرتد ہو جائیں گے یا ان کے اندر برائے نام ایمان ہوگا اور ایسے ہی دھیرے دھیرے ایمان صرف مدینہ میں سمٹ کر رہ جائے گا. اس حدیث کو بھی اس حدیث کی تائید میں ذکر کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. اگلا جو اثر ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن صالح عن انبسہ عن یونس عن الظہری قال وصلاح قریب من خیبر. امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاح یہ خیبر کے قریب ہے. وصلاح قریب من خیبر، یہ خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. یہ جو یہاں سے یہ بین المعکوفتین جو عبارت ہے یہاں سے لے کر 4250 4251 یہ دونوں روایتیں بین المعکوفتین ہیں. نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نسخہ جیم سے ان کو اضافہ کیا ہے، بعد نسخوں میں یہ روایت موجود ہے، بعد میں موجود نہیں ہے. اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ، حدیث لمبی ہے اگلی، غور سے آپ اس کو سنیں گے. قال حدثنا سلیمان بن حرب و محمد بن عیسیٰ. امام صاحب نے حدیث اپنے دو استادوں سے روایت کی، سلیمان بن حرب سے اور محمد بن عیسیٰ سے. قال یہ دونوں کہتے ہیں قال حدثنا حماد بن زید، حماد بن زید یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد بن زید نے. حماد بن زید یہ حماد بن زید بن درہم، ان کے دادا کا نام درہم تھا، زید بن درہم البصری. ان ایوب، ایوب یہ کون ہے؟ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی. ان ابی قلابہ، ان ابی قلابہ، ابو قلابہ کون ہے؟ ابو قلابہ ان کا نام ہے عبداللہ بن زید الجرمی، عبداللہ بن زید الجرمی. ان ابی اسماء، ابی اسماء کا نام کیا ہے؟ الرحبی، اس کا نام ہے عمرو بن مرشد، عمرو بن مرشد الرحبی. ان ثوبان، ثوبان کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوى لی الارض، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے
میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. زوا کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. قبضها و جمعها، اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین نے زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا کیا، سمیٹ دیا. او قال، یا آپ نے فرمایا، راوی کو شک ہے کہ یہ لفظ ان اللہ کا لفظ ہے یا ان ربی کا لفظ ہے. تو جو شک تھا انہوں نے بیان کر دیا ہے، دونوں ایک ہی مفہوم ہے، لیکن ربی کا وہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ آگے سیاق کے حساب سے، کیونکہ زمین کا سمیٹنا، زمین کا مالک، مختار، یہ سب یعنی رب کے معنی میں آتے ہیں. تو رب کا معنی زیادہ سیاق و سباق سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. ان ربی، یقیناً میرے رب نے، زوا لی الارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. زمین کو سمیٹ دیا. کیسے سمیٹا زمین کو؟ یہ چیز پہلے زمانے میں اس کا سمجھنا تھوڑا دشوار اور مشکل تھا. آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں یعنی اس کی مثال موجود ہے کہ ہر آدمی کے پاس جو ہے موبائل ہے. موبائل میں گوگل ارتھ ہے. گوگل ارتھ میں آپ پوری زمین، دنیا کے پورے خطے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، زوم کر کے اس کو بڑا کر کے آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. آپ کو زمین گویا اوپر سے آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے جامعہ کو، گھر بیٹھے آپ جو ہے تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے یہ چیز انسانوں کے لیے آسان کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو اپنے نبی کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، زمین کے مغرب اور مشرق اور چیزوں کو سمیٹ دیا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دکھایا اور آپ نے دیکھا، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حکومت قیامت تک جائے گی. فرعیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا، مشارقہا، زمین کے مشرقوں کو، و مغاربہا، اور اس کے مغربوں کو. مشارق اور مغارب جمع کا صیغہ آیا ہے، مشرق اور مغرب، اور قرآن پاک میں بھی رب المشرقین والمغربین تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، اور مفرد کا بھی ہے، اور جمع کا بھی ہے. تینوں صیغے جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. مشارق اور مغارب، چونکہ سورج کا طلوع اور سورج کا غروب ہونا وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے. کبھی وہ آپ دیکھیں گے مشرق میں شمال کی جانب ہے، کبھی مشرق میں جنوب کی جانب ہے. سردیوں میں آپ دیکھیں گے مشرق جنوب کی طرف سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، اور مغرب جنوب کی طرف، جنوب مغرب کی طرف جو ہے سورج چھپتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے. اور دیکھیں گے گرمی کے دنوں میں سورج کا طلوع ہونا کدھر سے ہوتا ہے؟ شمال مشرق کی طرف سے، اور اس کا غروب شمال مغرب کی طرف اس کا غروب ہوتا ہے. تو اس لیے مشارق اور مغارب یہ ہر دن جو ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تھوڑی سی مختلف رہتی ہے، اس لیے اس کو مشارق، اور ہر دن غروب ہونے کی جگہ تھوڑی سی مختلف رہتی ہے، اس لیے اس کو مغارب کا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو کہا، مغرب کو میں نے دیکھا. یہاں پر شمال اور جنوب کا ذکر نہیں آیا، چونکہ وہ بھی اسی کے درمیان آتے ہیں. یہ بات علماء نے کہا ہے کہ مشارق اور مغارب کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے مشرق اور مغرب میں زیادہ جائیں گی بنسبت شمال اور جنوب کے، اور ایسا یعنی ہوا بھی ہے، واللہ اعلم. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي، آپ نے فرمایا کہ یقیناً میری امت کی سلطنت، ملک یعنی بادشاہ، سلطنت، حکومت، سیبلغ، پہنچے گی، ما زوی لی منہا، وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا. ما زوی لی منہا، منہا یعنی زمین سے. من بیان کے لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تبعید کے لیے، مطلب زمین میں سے کچھ سمیٹا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری زمین آپ کے لیے سمیٹی گئی، پوری زمین آپ کے لیے دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ملکوں کو، ان تمام خطوں کو دیکھا جہاں پر، ان تمام خطوں کو اور تمام ملکوں کو دیکھا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حکومت قیامت تک جانے والی ہیں یا جا چکی ہیں. تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبریں دیں اور یہ دکھلائی بھی. وَأُعْتِيتُ، آگے آپ نے فرمایا وَأُعْتِيتُ، اور مجھے دیا گیا ہے، الکنزین، خزانے، دو خزانے. وَأُعْتِيتُ الکنزین، مجھے دو خزانے دیے گئے ہیں، الاحمر والابیض، احمر سرخ، والابیض اور سفید. مراد ہے سونا چاندی. سونا اس کا رنگ جو ہے
سرخ مائل ہوتا ہے، سرخ کے قریب رہتا ہے، ابیض چاندی یعنی سونا چاندی، اور یہی اصل خزانہ ہے۔ روپیہ پیسہ ہے ڈالر وغیرہ اصل خزانہ نہیں ہے، اصلی جو خزانہ ہے وہ سونا چاندی ہے۔ چونکہ یہ روپیہ پیسہ ہیں جو آج کل کاغذ کی کرنسی ہیں، ان کی ویلو اتنی ہے تب تک کوئی حکومت انہیں تسلیم کرے۔ جس دن کوئی حکومت کہے نوٹ بندی کا اعلان کر دے، اس دن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن سونا چاندی ایسے خزانے، ایسی دولت ہے، ایسے مال ہیں کہ ان کی قیمت اور ویلو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سونا چاندی کی بندی کر دیں، جیسے نوٹ بندی ہو گئی تھی۔ سونا چاندی بندی، آج سے سونا چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پتھر کی طرح ہے، وہ لوہے کی طرح، ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حاکم اور حکمراں بن جائے۔ یہ اصلی خزانے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ سونا چاندی کے ان خزانوں سے مراد جو ہے کیسر و کسریٰ کے خزانے مراد لیے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو ملے تھے اور مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان ان خزانوں کو تقسیم کیا تھا۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میرے رب سے سوال کیا، لِأُمَّتِي، میری امت کے لیے، مطلب سوال کیا مطلب دعا کی۔ میں نے اپنی امت کے لیے میرے رب سے دعا کی، میں نے اپنے رب سے مانگا، سوال کیا، دعا کی۔ کیا دعا کی اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ یہلکھا بسنۃ بعامۃ، ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے۔ اللہ یہلکھا کہ وہ نہ ہلاک کرے میری امت کو، بسنۃ، سنہ مطلب قحط سالی، سنہ معنی قحط، بعامۃ عام قحط۔ عام قحط کا مطلب جو تمام لوگوں کو شامل ہو، ساری امت کے لوگوں پر قحط سالی آ جائے، یہ مراد ہے۔ باقی جزوی قحط ہو سکتا ہے، لیکن عمومی قحط کہ سب لوگ قحط سالی کے شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک مت کرنا، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسری دعا یہ ہے کہ مسلط نہ کرے اللہ، ان پر مسلط نہ کرے دشمن کو، من سوا انفسہم، ان کے اپنے علاوہ میں سے، ان کے سوا، ان کے اپنے سوا کوئی اور دشمن ان کے اوپر مسلط نہ کرے، اس طور پر کہ فیستبیح بعیدتہم، فیستبیح بعیدتہم، کہ وہ ان کو جڑ سے ہلاک کر دیں، ان کو جڑ سے ختم کر دیں، مسلمانوں کو، اس امت کو بالکل تباہ و برباد کر دیں، ایسا دشمن ان کے اوپر مسلط نہ کرے، من سوا انفسہم، ان کے اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے خود مسلمانوں کے لیے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے ان کے اوپر جو ان کو جڑ سے ختم کر دیں۔ یستبیح مطلب مباح کے معنی میں ہے، بعیدہ کا مطلب ہوتا ہے اکثر کا معنی ہے، یا بعیدۃ الدار کا مطلب ہوتا ہے معظم الدار یا وسط الدار۔ مراد ہے یہاں پر کہ جو مسلمانوں میں سے اکثر مسلمانوں کو ختم کر دے اور انہیں جڑ سے ان کا خاتمہ کر دے، یہ مراد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر کہ جو ان کو جڑ سے ختم کر دے، انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي، اور میرے رب نے مجھ سے کہا یا محمد، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا جواب دیا، آپ کے سوال کا جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا قضیت قضاء، میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں، قضیت قضاء، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، فإنہ لا یرد، تو فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا، وہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی قضا کا اس بات ہے، قضاء الہی کا اس میں تقدیر اور قضا کا اس میں اس بات ہے، دلیل ہے۔ فإنہ لا یرد، لا یرد، وہ قضا اللہ کا فیصلہ جب ہو جاتا ہے، فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں ہوتا ہے۔ ولا اہلکہم، اللہ نے فرمایا ولا اہلکہم، میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، بسنۃ عامۃ، عام قحط سالی کے ذریعے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حساب سے اور آپ کی طلب کے حساب سے فیصلہ سنا دیا کہ میں ان کو عام قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا۔ تو مطلب اس میں ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ انہیں رزق کی کمی سے نہیں ڈرنا چاہیے،
انہیں خوف نہیں کھانا چاہیے کہ ہم کو کہاں سے کھائیں گے، زیادہ بچے ہو جائیں گے، کہاں سے ان کو کھانے کے لیے آئے گا وغیرہ وغیرہ، اس لیے انہیں قحط سالی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت جاری رکھنی چاہیے۔ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان کے اوپر ان کے اپنے سوا کسی دشمن کو مسلط نہیں کروں گا کہ وہ ان کو جڑ سے ختم کر دے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، گرچہ کہ دشمن جمع ہو جائے ان کے اوپر، من بین اقطارها ان اقطار الارض، زمین کے گوشے گوشے سے دشمن جمع ہو جائے، پوری دنیا کے اعدائے اسلام جمع ہو جائیں تو وہ بھی مسلمانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، اور مسلمانوں میں ایک جماعت حق پر قیامت تک باقی رہے گی، اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، جیسا آگے حدیث میں اس جماعت کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہاں عمومی امت کا ذکر ہے، یہ امت باقی رہے گی، گرچہ کہ دشمن جو ہے پوری زمین سے، پوری دنیا کے دشمن ان کے خلاف جو ہے اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی وہ اس امت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس امت میں بھی، یہ امت چونکہ بہت سارے فرقوں میں ہوگی، جو گمراہ فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق پر قیامت تک باقی رہے گا، آگے ذکر آ رہا اس کا۔ او قال یا حدیث میں راوی کو شک ہے، بین اقطارها کہا یا بی اقطارها کہا، حتی یکون بعضهم یہلک بعض، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو ہلاک کرے گا، یعنی مسلمان خود مسلمانوں کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے۔ اس چیز کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، سب مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور ایران کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا خون بہا رہے ہیں، وغیرہ ممالک میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے لیے جو ہے دشمن بنا ہوا ہے۔ وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو قیدی کرے گا، بعض کو قید کرے گا، قیدی بنائے گا۔ وَإِنَّمَا أَخَافُ، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے، علی امتی، اپنی امت پر، الائمۃ المضلین، گمراہ کن اماموں سے، گمراہ جو امام ہیں، گمراہ جو لیڈر ہیں۔ ائمۃ المضلین سے مراد جو ہے وہ امام نہیں ہے جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، بلکہ ائمہ مضلین سے وہ لیڈر مراد ہیں جو لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، جو لوگوں کے امام بنے ہوئے، پیشوا بنے ہوئے ہیں، وہ امام مراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو بات بات پر کافر قرار دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سے خارج قرار دے ہیں، مسلم حکمرانوں کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے جو اخوانی قسم کے جو علماء ہیں جو لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں، ان کے خود اپنی اولاد ان کی جو ہے کبھی جو ہے لڑائی میں یا جہاد کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں کبھی اس میں نہیں آتے ہیں، ان کی اولاد تو وہ امریکہ، یورپ وغیرہ میں وہاں رہ رہی ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف لوگوں کو اکسا کر کے جو ہے کہ یہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے، اس سے اس سے اعداء اسلام سے ہے، اس لیے مسلمانوں کو خود مسلمانوں سے لڑا بھڑا رہے ہیں۔ یہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک میں جو سب چل رہا ہے، یہ سب ایسے ہی ائمۃ المضلین کی دین ہے جو لوگوں کو دین کے نام پر، جہاد کے نام پر اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے اماموں سے مجھے میری امت پر ڈر ہے۔ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ، اور جب تلوار رکھ دی جائے گی فی امتی، میری امت میں، لم یرفع عنها، تو یہ تلوار اٹھائی نہیں جائے گی اس سے، اس امت سے، الی یوم القیامت، قیامت تک، یعنی تلوار رکھ دی جائے گی مطلب اس امت کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلوار جب اٹھانے لگیں گے تو پھر یہ تلوار رکھی نہیں جائے گی، پھر یہ تلوار جو ہے چلتی رہے گی ایک دوسرے کے خلاف قیامت تک۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی قیامت قائم نہیں ہوگی، حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل، کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں۔ جب تک مشرکین سے نہیں ملیں گے اس امت کے لوگ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے اس امت کے لوگ مشرکین سے مل جائیں گے۔ مشرکین سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین کیسے عمل کریں گے، شرک کریں گے، بالکل وضاحت کے ساتھ آگے آپ نے فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔
جب تک بتوں کی عبادت نہیں کریں گی اس امت کے لوگ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مطلب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس امت کے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، بتوں کی عبادت کریں گے، بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اور یہ چیز آپ اپنے ملک ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے مساوات یا جو ہے اتحاد اتفاق کے نام پر جو ہے مندروں میں جاتے ہیں اور سجدہ ٹیک لیتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کو آپ بہت ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اوثان کو اس کے وسیع مفہوم میں لیں تو اگر اس میں ہم قبروں کو دیکھ لیں، قبروں کو داخل کر لیں تو یہ تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں جو قبروں پر جو ہے تصویر رکھتے ہیں، قبروں کے اوپر تصویر ہی تو بت ہوتی ہے، قبروں پر مجسمے رکھتے ہیں اور پھر قبروں کا وہ طواف کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں سے نظر و نیاز مانگتے ہیں قبر والوں سے۔ تو یہ سب کھلا ہوا شرک اکبر ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان قریب ہوں گے میری امت میں کذابون، بہت جھوٹ بولنے والے۔ کذاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کاذب یہ بغیر مبالغہ کا ہے، کذاب مبالغے، بہت جھوٹ بولنے والے۔ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ اللہ پر جھوٹ بولیں گے وہ لوگ، عام لوگوں کے بارے میں نہیں، اللہ پر جھوٹ بولیں گے۔ کیا کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اتنے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ 30 ان کی تعداد ہوگی۔ کتنے ہوں گے وہ لوگ؟ 30۔ کلہم سب کے سب یزعم گمان کریں گے، دعویٰ کریں گے انہ نبی کی وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ وہ انا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے، میں نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے، میں نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، یا یہ کہ میں نے مہر لگا دی ہے نبیوں کے سلسلے پہ۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ میری امت میں آئیں گے، اپنے آپ کو میری امت کا کہیں گے، اور پھر وہ جو ہے جھوٹ بولیں گے، ایسے 30 بڑے بڑے کذاب۔ تو یہ جو کذاب مطلب جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ویسے تو بہت سارے کذاب آئیں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن بڑے بڑے کذاب جن کی پیروی کی جائے گی وہ 30 ہوں گے، ورنہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے 30 سے بھی زیادہ لوگ گزر چکے ہیں، اور ابھی نہ جانے اور کتنے آنے والے ہیں، اللہ عالم۔ اس حدیث میں آگے دیکھیے وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، اور برابر ایک جماعت من امتی میری امت کی علی الحق کی حق پر ہوگی، وَلَا تَزَالُ اور برابر ہوگی طَائِفَةٌ ایک جماعت من امتی میری امت کی علی الحق کی حق پر، یعنی حق پر رہے گی، ظاہرین غالبین، حق پر غالب رہے گی، حق پر غالب رہے گی۔ کیسے غالب رہے گی؟ کس پر غالب رہے گی؟ حق کے ساتھ غالب رہے گی، باطل فرقوں پر، اہل باطل پر غالب رہے گی۔ کیسے غالب رہے گی؟ وَلَوْ بِحُجَّةٍ، گرچہ کی حجت کے ساتھ۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان یعنی یہ اہل حق جو ہے ان کی حکومت رہے، ایسا ضروری نہیں ہے، یہ غالب رہیں گے۔ کیسے؟ چاہے دلیل ہی کے ساتھ غالب رہیں، دلیل میں کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اہل حق، اہل الحدیث جب دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اہل باطل کے سامنے، تو وہ لوگ جو ہے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا گالی گفتار پہ اتر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل سے بات نہیں کرتے۔ تو اہل حق الحمدللہ اہل الحدیث آج بھی غالب ہیں دلیل کی بنیاد پر۔ قال ابن عیسیٰ جو یہاں پہ آیا ہے بیچ میں، ابن عیسیٰ نے کہا ظاہرین ہے، یہ جو حدیث جو چل رہی ہے اس میں ظاہرین کا جو اضافہ ہے وہ ابن عیسیٰ کی حدیث میں، چونکہ یہ حدیث کو امام صاحب نے اپنے 2 استادوں سے روایت کیا ہے، ایک سلیمان ابن حرب ہیں اور ایک محمد بن عیسیٰ ہیں۔ تو ابن عیسیٰ سے مراد کون ہے؟ محمد بن عیسیٰ۔ سلیمان بن حرب نے ظاہرین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جبکہ محمد بن عیسیٰ نے ظاہرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ظاہرین کا مطلب غالبین، غالب رہنے والے ہوں گے۔ ثم اتفق، پھر یہ دونوں راوی ابن عیسیٰ اور محمد ابن عیسیٰ اور سلیمان ابن حرب دونوں کے دونوں متفق ہیں آگے حدیث کو بیان کرنے میں، یعنی دونوں نے ایک جیسے الفاظ بیان کیے ہیں۔
لا يضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کچھ ضرر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. کتنی بھی کوئی ان کی مخالفت کر لے، کتنی بھی کوئی ان کی مسجدوں پر قبضہ کر لے، کوئی ان کی مسجدوں کو ڈھا دے، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کہ انہیں ختم کر دے کوئی. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے. حتی یأتی امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے. اللہ کے امر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے امر سے مراد ہے قیامت. یا تو قیامت مراد ہے، بعض روایتوں میں حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن آ جائے. یا یہ کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو ضروع زمین پر جو مومن لوگ ہوں گے اس ہوا کے ذریعے وہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی نیک آدمی نہیں بچے گا، پھر ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. تو یہاں سے امر اللہ سے مراد قرب قیامت مراد ہے، یا قیامت سے پہلے جو ہوا آئے گی وہ ہوا مراد ہے. تو قرب قیامت تک، قیامت سے پہلے تک ایک جماعت جو ہے موجود رہے گی جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی رہے گی، حق پر ہوگی اور لوگوں کو وہ دین حق کی باتیں بتاتی رہیں گی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. بہت ساری مستقبل کے بارے میں بہت ساری خبریں اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں، ہوں گی، یا یوں کہ اکثر چیزیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں خبر دی، اور مستقبل کے بارے میں کوئی اور نبی کے علاوہ کوئی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بتلاتے ہیں. اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور نبیوں کو اللہ رب العالمین غیب کی کچھ باتیں بتلاتا ہے. اولیاء دیگر صالح نیک لوگوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس حدیث میں ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور یہ ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ ایک جماعت حق پر ہمیشہ رہے گی، باوجود یہ کہ اس امت کے بہت سارے قبائل جو ہے مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی عبادت کریں گے. جی کوئی سوال کر رہا تھا کیا؟ وقت ہو چکا ہے، بقیہ حدیث اگلے 10 میں انشاءاللہ پڑھیں. هذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.